بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ پاکستان میں سے بھٹو دور حکومت میں قومی تحویل میں لیے جانے کے فیصلے کے تجارت اور کامرس پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ افیکٹس آف نیشنلائزیشن آن کامرس اینڈ ٹریڈ۔ اور یہ ہے تاریخ پاکستان، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، اور یہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم منزل۔ سب سے پہلے ہم نیشنلائزیشن کے، قومی آنے کے یا قومی تحویل میں لینے کے فیصلے کے کامرس و تجارت پر مثبت اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مثبت اثرات کون سے ہیں۔ تو ایک مثبت اثر ہوا صنعتی پیداوار میں اضافہ، پھر زرعی پیداوار میں اضافہ، پاکستان کا توازن تجارت اس میں بہتری آئی، اور برآمدات میں اضافہ ہوا، غربت میں کمی ہوئی، اور مشنری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ان پر ہم فرداً تفصیل سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صنعتی پیداوار میں اضافہ۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ تمام صنعتیں حکومت نے لے لی، حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز کا نتیجہ کیا نکلا کہ صنعتی پیداوار میں ان کا جو پروڈکشن تھا اس میں بہتری آئی، ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے مزدوروں کے حالات کار بھی بہتر ہوئے، انہیں ملازمت کا تحفظ ملا، ان کی پینشن اور دیگر مراحت میں اضافہ ہوا، یعنی انہیں پینشن اور دیگر مراحت سے نوازا گیا، جس کا نتیجہ صنعتی پیداوار میں اضافے کی شکل میں نکلا، اور اس طرح تجارت اور کامرس میں بہتری آئی۔ دوسرا، زرعی پیداوار میں اضافہ، ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے اس میں بہتری آئی۔ زرعی اصلاحات کے نتیجے میں بے زمین کسانوں، مزارعین، ہاریوں اور غربت کا شکار کاشتکاروں کو زمین کا مالک بنا دیا گیا، جس سے زراعت کے شعبے میں نمایاں ترقی ہوئی اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور زراعت جو ہے اس کی جو پیداوار ہے، پروڈکشن ہے، اس کو باہر کے ملکوں میں بھی بھیجا جانے لگا، جس کا نتیجہ تجارت کے معاملے میں بہتر ہوا، یعنی پاکستان کا جو تجارتی خسارہ تھا وہ کم ہونے لگا، اور زرعی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے سبزیاں اور پیاز تک باہر کے ملکوں میں بھیجے جانے لگے۔ یہ ایک مثبت اثر تھا۔ برآمدات میں اضافہ، قومی تحویل میں لینے سے صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، یعنی جب صنعتیں قومی تحویل میں لی گئی تو اس سے صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، ملک میں مصنوعات تیار ہونے لگی، ملکی مصنوعات کو برآمد کیا جانے لگا، اور قومیان سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ یعنی نیشنلائزیشن کا ایک مثبت اثر یہ ہوا کہ صنعتی مصنوعات جو ہیں وہ ملک کے اندر وافر مقدار میں پیدا ہوئیں، اور یہ برآمدات کی جانے لگی، یعنی ملک کے اندر پیدا ہونے والی مصنوعات کو باہر بھیجا جانے لگا، اس طرح برآمدات میں اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، ظاہر کہ باہر کے ملکوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، اور اس کے تجارت اور کامرس پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ مشنری اور صنعتی خام مال کی درآمد کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ملک میں مزید کارخانے، فیکٹریاں اور پیداواری یونٹ لگانے کے لیے باہر سے مشنری منگوانے کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے ملک میں صنعتی انقلاب کی توقع پیدا ہوئی کہ باہر سے مشنری منگوائی گئی، باہر سے مختلف خام مال جو ہے وہ منگوایا گیا۔ خام مال چونکہ سستا ملتا ہے، اس لیے اس سے پیداوار پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ صنعتوں کی ترقی کی وجہ سے خام مال کی ضرورت پڑی، یہ خام مال باہر کے ملکوں سے درآمد کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ ان اقدامات سے ملک معاشی لحاظ سے بہتری کی طرف گامزن ہوا، اور کامرس اور تجارت پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ بھٹو دور سے قبل پاکستان کی درآمدات زیادہ اور برآمدات کم تھیں۔
یعنی باہر کے ملکوں سے زیادہ چیزیں منگوائی جاتی تھیں اور باہر کے ملکوں کو کم چیزیں بھیجی جاتی تھیں، جس سے تجارت کا توازن پاکستان کے حق میں بہتر نہ تھا۔ صنعتی ترقی، صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا، یعنی نیشنلائزیشن سے کیا ہوا، صنعتی ترقی ہوئی، زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس طرح پاکستان باہر کے ملکوں کو زیادہ چیزیں بھیجنے کے قابل ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ ان اقدامات سے توازن تجارت پاکستان کے حق میں بہتر ہوا۔ غربت میں کمی، بھٹو کے دور حکومت میں صنعتوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے نیز زرعی اصلاحات کے نفاذ سے صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ صنعتوں کے لیے خام مال اور مشینری کی درآمد سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں غربت میں کمی واقع ہوئی۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے قومی تحویل میں لینے کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ کیا صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے پیداوار میں اضافہ ہوا؟ کیا قومیائی جانے کی پالیسی درست تھی؟ کیا صنعتوں کو قومیانے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا؟ قومیانے کے فیصلے نے زراعت پر کیا اثر ڈالا؟ کیا خام مال کی درآمد کا فیصلہ درست تھا؟ ان سوالوں کے جواب اگر آپ کو آتے ہیں اور آپ نے ان کو سمجھ لیا ہے تو آگے بڑھیے، بصورت دیگر دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھیے اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ منفی اثرات کیا مرتب ہوئے قومیانے کے فیصلے سے؟ نمبر 1 افراط زر، نمبر 2 مہنگائی میں اضافہ، نمبر 3 سامان تعیش کی درآمد میں اضافہ، اور نمبر 4 زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، نمبر 5 توازن تجارت میں خسارہ اور قرض میں اضافہ۔ تو یہ وہ منفی اثرات تھے جو اس قومیانے کے فیصلے سے ملکی معیشت پر پڑے، تجارت و کامرس پر پڑے۔ اب ان پہ ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے افراط زر۔ افراط زر ہوتا کیا ہے؟ افراط زر یہ ہوتا ہے کہ ملک میں دولت بہت زیادہ ہوتی ہے، ملک لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس روپیہ ہوتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ مالی استطاعت بہت اچھی ہوتی ہے، نوٹ ان کے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن ان نوٹس کے اندر، اس دولت کے اندر، اس روپے کے اندر قوت خرید نہیں ہوتی۔ یعنی آپ 100 روپیہ لے کے جاتے ہیں اور آپ اس سے ایک چیز جو ہے جو پہلے 10 روپے میں ملتی تھی آج 100 روپے میں نہیں ملتی، تو گویا کہ 100 روپے کا نوٹ تو آپ کے پاس ہے لیکن اس کی جو قوت خرید ہے وہ 10 روپے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں افراط زر، یعنی بہت زیادہ پیسہ لگا کر آپ بہت کم چیزیں خرید پاتے ہیں، یعنی جو آپ کی دولت ہوتی ہے، جو آپ کا پیسہ ہے، جو آپ کا روپیہ ہے، اس کی قوت خرید بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ ہے لیکن اس کی ویلیو 100 روپے کے برابر ہے۔ پچھلے دنوں جو آپ 100 روپے میں چیز خریدتے تھے آج وہ 1000 روپے میں ملتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں افراط زر۔ قومی تحویل میں لینے سے لوگوں کی تنخواہوں میں، ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہوا، لیکن ملک میں عام استعمال کی اشیاء اور خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں وہ کم پیدا ہو گئیں، ان میں کمی پیدا ہوئی۔ یعنی لوگوں کے ہاتھ میں نوٹ تھے، لوگوں کے پاس پیسے تھے، لوگوں کی تنخواہیں زیادہ تھیں، لیکن مارکیٹ میں چیزیں ہی نہیں تھیں، تو ظاہر ہے اس روپے کو یا اس دولت کو یا ان پیسوں کو آپ کیا کریں گے، کیونکہ ان کے اندر تو وہ قوت خرید ہی نہیں ہے، وہ چیزیں ہی اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ کے اندر جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے افراط زر پیدا ہوا، لوگوں کے پاس دولت تو تھی لیکن اس میں قوت خرید روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گئی، تو یعنی ڈی ویلیویشن ہو گئی، پیسہ جو ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں یا دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ افراط زر نے عوام الناس کا جینا مشکل کر دیا، ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیسے اگر تھے بھی تو وہ کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ بہت زیادہ پیسہ لگا کر بہت کم چیز جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی، روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو گئی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ ہے مہنگائی۔ جب افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو قومیانے کی اس پالیسی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ افراط زر کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کی لہر پیدا ہوئی، عام استعمال کی اشیاء بھی لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی۔ اس مہنگائی نے ملک میں
بے چینی کی پیدا کر دی، جس کا فائدہ حکومت مخالف قوتوں نے اٹھایا. یعنی ملک کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، مہنگائی ہوئی، افراط زر پیدا ہو گیا، اور حزب اختلاف والوں نے حکومت کے خلاف جو پارٹیاں تھیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور حکومت کو غیر مقبول کرنے کی کوششیں شروع کر دی. انہوں نے کہا سارا قصور جو ہے حکومت کا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے تجارت اور کامرس پر منفی اثرات مرتب ہوئے. ہماری تجارت بھی کم ہو گئی، ہماری کامرس کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی کم ہو گئی. تو مہنگائی کے اضافے سے جہاں لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبہر ہو گیا، وہاں ملک کے اندر بے چینی پھیل گئی، لوگ جو ہیں وہ پریشان رہنے لگے، اور نتیجے میں کامرس اور تجارت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے. سامان تعیش اور مشینری کی درآمد کے اخراجات میں اضافہ. سامان تعیش سے مراد وہ سامان ہے جو بنیادی ضرورتوں میں شامل نہیں ہے. جیسے گھر میں فریج ہے اور ہم نے ایک بہت اچھا شاندار قسم کا فریج باہر سے منگوا لیا، کاسمیٹکس جو ہے منگوا لیے، ہم نے کوئی ایسی چیزیں منگوا لی، ٹی وی منگوا لیے، کوئی کاریں منگوا لی بہت اعلیٰ قسم کی، بہت مہنگی. وہ سامان جو عیاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے سامان تعیش کہتے ہیں. حکومت نے مشینری اور خام مال کی درآمد کی اجازت دی تھی. مطلب یہ تھا کہ باہر سے خام مال منگوائیں، مشینیں منگوائیں اور ملک کے اندر صنعتیں لگائیں تاکہ ملک صنعتی لحاظ سے ترقی کرے. لیکن مفاد پرست جو ٹولہ تھا انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ باہر سے خام مال منگواتے، مشینری منگواتے، کچھ اپنی جو کارخانے ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرتے، انہوں نے اس کے بدلے میں سامان تعیش منگوانا شروع کر دیا. وہ سامان جو زندگی کو زیادہ عیاشی سے گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ملک کے اندر بنتی تھیں وہ بھی باہر سے منگوانی شروع کر دیں. تو نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ سامان تعیش کی درآمد سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی. ملک کے اندر جو زر مبادلہ تھا، جو ایسا روپیہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے، بینکوں کے پاس ہوتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکے، وہ ریزرو فنڈ ہوتا ہے. تو یہ جو پیسہ ہے یہ غیر ملکی مصنوعات اور عیاشی کی چیزیں اور سامان تعیش خریدنے پر صرف کیا جانے لگا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ مشینری جو کارآمد مشینری تھی جس کی ضرورت تھی ملک کے اندر، اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا، درآمدی اخراجات بڑھ گئے، تو وہ مشینیں جو ہیں وہ ملک کے اندر منگوانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا اور بہت مہنگا پڑا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تجارت میں خسارہ ہونے لگا اور توازن کی ادائیگیاں بھی متاثر ہوئیں کہ باہر کے ملکوں سے جو ہم نے قرض لیا ہوا تھا یا باہر کے ملکوں سے جو ہم چیزیں خریدتے تھے ان کے لیے ہمارے پاس ادائیگی کرنے کے لیے رقوم موجود نہیں تھی. تو ظاہر ہے اس سے تجارت میں بھی اور کامرس میں بھی اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے. زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی. زر مبادلہ وہ روپیہ ہوتا ہے جس کا ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسرے جو کرنسیوں کے ساتھ تبادلہ کر سکتے ہیں. تو جیسے روپیہ ہے تو ڈالر کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے. تو ڈالر جیسے آج کل ہے بہت مہنگا ہے، 220 کے لگ بھگ ایک ڈالر جو ہے 220 کے لگ بھگ اس کی قیمت ہے. تو جب ہم ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں تو ہمارا روپیہ جو ہے اس کے بدلے میں زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو اس سے ہمارے جو ریزرو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو ہماری دولت یا ہمارا پیسہ جو ہے ریزرو ہوتا ہے جس کو دوسری کرنسیوں کے ساتھ تبادلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے ہم دوسرے ملکوں کا قرض ادا کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس کے ذخائر ہوتے ہیں. وہ کچھ رقم جو ہے آئندہ عرصے کے لیے ان کو ریزرو رکھا جاتا ہے اور ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ ملک آگے آئندہ کئی سالوں تک اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. ہر ملک اپنی معاشی بقا کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر محفوظ رکھتا ہے تاکہ ہنگامی معاشی صورتحال میں ملک متاثر نہ ہو. لیکن پاکستان میں سامان تعیش کی درآمدی، مشینری کے درآمدی اخراجات میں اضافہ اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے حکومتی خزانے پر بوجھ پڑا. حکومتی خزانے پر پہلے ہی سرکاری محکموں، صنعتوں، کارخانوں اور تعلیمی اداروں کے اخراجات کا بوجھ تھا. وہ جو اتنے زیادہ صنعتیں اور تعلیمی ادارے اور کارخانے اور مختلف مصنوعات، فیکٹریاں حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، ان کی ظاہر ہے ان کے سارے اخراجات اب حکومت کے ذمہ تھے.
اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پہلے ہی جو اتنا زیادہ بوجھ تھا اس مہنگائی کی وجہ سے، اس سے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے، افراط زر کی وجہ سے، تجارتی خسارے کی وجہ سے حکومت کے جو اوپر ہے بوجھ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے کم ہونے لگے۔ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے، جس کا نتیجہ کامرس پہ اور تجارت پہ منفی اثرات کی صورت میں نکلا، کیونکہ باہر کے ملکوں کے ساتھ ہم اس طرح سے تجارت نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہی موجود نہیں تھے۔ توازن تجارت میں خسارہ، حکومت پر مالیاتی بوجھ، مہنگائی، افراط زر، سیاسی عدم استحکام اور قومی تحویل میں لیے جانے کی پالیسی نے توازن تجارت کو پاکستان کے حق میں بگاڑ دیا، یعنی پاکستان جو ہے اس کا تجارت کا خسارہ ہونے لگا۔ درآمدات کی زیادتی، باہر سے ملکوں سے اور فضول قسم کی چیزیں، سامان تعیش منگوایا جانے لگا۔ برآمدات کی کمی ہوئی، باہر کے ملکوں کو جو ہم چیزیں بیچتے تھے ان میں کمی واقع ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ توازن تجارت بری طرح متاثر ہوا، اور پاکستان کی شرح نمو جو ریٹ آف گروتھ تھا، ڈیولپمنٹ تھی، اس میں کمی واقع ہوئی اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا۔ توازن تجارت کے پاکستان کے خلاف بگڑنے سے ملک شدید معاشی اور مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ظاہر ہے تجارت پر بھی اس کا اثر پڑا، کامرس پر بھی اس کا اثر پڑا۔ قرض میں اضافہ، حکومت مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے اندرونی اور بیرونی قرضوں پر انحصار کرنے لگی، یعنی کچھ اندر سے اپنے بینکوں سے اس نے قرضے لیے، کچھ انٹرنیشنل ادارے جو تھے IMF وغیرہ اور دوسرے اداروں سے اس نے قرضہ لیا۔ ان قرضوں کا بوجھ بڑھنے لگا اور قومی تحویل میں لیے جانے کے جو مثبت اثرات ہم نے پہلے دیکھے ہیں کہ مثبت اثرات پڑے تھے، اب وہ اثرات جو ہیں وہ بھی زائل ہونا شروع ہو گئے، وہ اثرات کم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے، کہ اس میں کچھ ورکرز کا، کچھ مزدوروں کا، کچھ جو سرکاری افسران تھے، جو بیوروکریسی تھی، جو مختلف مراعات یافتہ طبقات تھے جن کے پاس اختیارات بہت زیادہ تھے، کچھ سیاسی مداخلت تھی، کچھ یونینز کے اور دیگر جو ہیں سیاسی مداخلت کی وجہ سے بہت سارے ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے حکومت کے جو مسائل ہیں اس میں اضافہ کر دیا، اور قرضوں کے بوجھ نے ظاہر ہے کہ مزید اس کے اوپر ایک اور جو ہے وہ مصیبت لا کھڑی کی حکومت کے لیے۔ قرضوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت اور عوام دونوں مالی مشکلات کا شکار ہوئے۔ پاکستان معاشی گرداب میں پھنس گیا، اور قرضوں میں اضافے کی وجہ سے معاشی مشکلات کئی گنا بڑھ گئی۔ ظاہر ہے جب معاشی مشکلات بڑھ جائیں گی، قرض بڑھ جائے گا، افراط زر بڑھ جائے گی، جب مہنگائی میں اضافہ ہوگا، سیاسی عدم استحکام ہوگا، حکومت مخالف جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ حکومت کی ٹانگیں کھینچیں گی، تو نتیجے میں ملک جو ہے مزید مسائل کا شکار ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ قرضوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت اور عوام دونوں مشکلات کا شکار ہو گئے، اور تجارت و کامرس پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ یہ ہم نے منفی اثرات کا جائزہ لیا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قومی آنے سے ملک کی معاشی ترقی پر منفی اثر پڑا؟ اپنے جواب کے حق میں دلائل دیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے اتفاق کرتے ہوں کہ معاشی ترقی پر منفی اثرات ہی مرتب ہوئے ہیں، اس کے ظاہر ہے کہ کچھ مثبت اثرات بھی تھے۔ تو جو بھی ہم موقف اختیار کریں اس کے حق میں دلائل دیں گے کہ کیا ہمارے پاس دلائل ہیں۔ کیا صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے پیداوار میں اضافہ ہوا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ نیشنلائزیشن سے ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی، صنعتی پیداوار تھی، کیا اس میں اضافہ ہوا؟ سرمایہ داروں نے ملک میں صنعتیں قائم کرنا کیوں بند کر دی؟ نیشنلائزیشن کے بعد جو سرمایہ دار تھے، جو انویسٹر تھے، جو ملک کے اندر کارخانے لگا رہے تھے، نیشنلائزیشن کے بعد انہوں نے یہ کارخانے لگانے بند کر دیے۔ کیوں بند کر دیے؟ کیا وجہ تھی؟ زر مبادلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ زر مبادلہ کسے کہتے ہیں؟ پھر افراط زر کسے کہتے ہیں؟ اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے۔ اور قومیانہ سے توازن تجارت میں خسارہ کیوں ہوا؟ جب نیشنلائزیشن ہوئی تو تجارت کے اندر کیوں خسارہ ہوا؟ کیوں پاکستان جو ہے تجارت کے میدان میں اسے نقصان اٹھانا پڑا؟ تو یہ تھا آج کا
सबक, जिसमें हमने पाकिस्तान के जो नेशनलाइजेशन थी उसकी पॉलिसी के मुस्बत और मनफी असरात कॉमर्स पर और तजारत पर, उनका मुताला किया और उन्हें समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। सबक को तवज्जो और दिलचस्पी से देखने और सुनने का शुक्रिया। ये यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल है, जिसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ़ असबाक तैयार करते हैं और आपके सामने रखते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझ सकें, तारीख़ पाकिस्तान से अच्छी तरह आगाह हो सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसका मकसद तालीम व ताल्लुम को बेहतर करना है और बेहतर से बेहतर अपनी नई नस्ल को अपनी तालीम